سورہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ شَاءَ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ لَجَعَلَهُمْ، تو یقیناً وہ ان سب کو بنا دیتا امۃ واحدہ، ایک ہی امت، ولیکن، اور لیکن، یدخلو، وہ داخل کرتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، والظالمون، اور ظالم، ما لہم، نہیں ہے ان کے لیے، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار۔ احباب گرامی، پچھلی آیت کے آخری ٹکڑے میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن ایک گروہ کو جنت میں داخل کرے گا اور دوسرے گروہ کو جہنم میں داخل کرے گا۔ یہاں سوال یہ آتا ہے کہ اللہ نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ اللہ سبھی کو جنت میں داخل کر دیتا، اللہ سب کو اپنی رحمت میں جگہ دیتا، اللہ نے ایسا کیا ہی کیوں؟ تو قرآن کریم میں اس سوال کا بڑی مرتبہ جواب دیا گیا ہے۔ انہی میں سے ایک جگہ اس وقت ہمارے سامنے، دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اور کائنات کے جتنے بھی اسرار و رموز ہیں، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں، ہم ان کا ادراک اور فہم نہیں رکھتے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی مخلوقات کہاں کہاں کتنی کتنی ہیں۔ اس نے انسان کے علاوہ کسی مخلوق کو اختیار نہیں دیا، آزادی نہیں دی۔ اس نے انسان کو اختیار بھی دیا ہے، آزادی بھی دی ہے، اور اس اختیار اور آزادی کے ساتھ اس نے انسان کو جوہر عقل بھی عطا کی ہے، یعنی عقل اسے عطا کی ہے، اور یہ عقل اس نے دیگر مخلوقات کو عطا نہیں کی، جنات کو، فرشتوں کو اور انسانوں کو، اور ان سب میں بڑھ کر درجہ انسانوں کا رکھا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس آزادی ہے، اختیار ہے، ارادہ ہے، قوت ہے، جو کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ مثلا اگر دیکھا جائے فرشتوں کو، تو فرشتے نیکی اور بدی میں پہچان تو رکھتے ہیں، مگر ان میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ گناہ کا کام کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی ہی نہیں دی۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جس بات کا انہیں حکم دیتا ہے وہ اس سے 1 سینٹی میٹر بھی، 1 انچ بھی ہل نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے، بلکہ وہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی جہاں جہاں ڈیوٹی لگائی ہے وہ کر رہے ہیں۔ سورج اللہ کی مخلوق ہے، وہ آزاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے وہ طلوع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے وہ اللہ کے حکم سے غروب ہوتا ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے حکم کی پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ نہیں کہ ہر کام میں یہ اللہ نے اس کو آزادی دے دی، کچھ کاموں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو آزادی دے دی ہے جو اصل میں اس کا امتحان ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ آزادی کیوں دی؟ اللہ چاہتا تو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، ایک دین سب کو دے دیتا اور سبھی اس دین کے اوپر عمل کرتے اور جنت میں داخل کر دیے جاتے۔ تو میرا بھائی پہلی بات یہ ہے کہ ایسا کرنے سے پہلے اللہ فرشتوں کو پیدا کر چکا تھا، فرشتے یہی کام کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کر رہے تھے۔ اگر عبادت کروانا ہی مقصود ہوتا
اور بہت زیادہ یہ کہ انسان ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی بندگی میں لگا رہے، تو پھر تے فرشتے اس ضرورت کو، اس بات کو پورا کر رہے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائی جس کو اللہ نے نیکی اور بدی کی پہچان بھی دی، اور اس رستے کے، نیکی اور بدی کے رستے کے انتخاب کا پورا پورا اللہ نے اس کو اختیار بھی دے دیا، اور اس رستے کے لیے جس رستے پر اس کی رضا ملتی ہے، اس نے اس رستے کو ہائیڈ نہیں کیا، اوجھل نہیں رکھا، بڑا واضح رکھا۔ اس نے بتا دیا، آپ نے پچھلی صورتوں کے اندر پڑھا بھی کہ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کا رستہ اختیار کرو گے تو اللہ تم سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں، نہ ہمارا کوئی گناہ اللہ کی شان میں کوئی کمی کرے گا۔ وَإِن تَشْكُرْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اور یہ بات بھی یاد رکھو کہ وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کے رستے کو پسند نہیں کرتا۔ آپ غور کیجئے، یہ کتنی واضح بات ہے۔ اگر تم کفر کرو گے تو اللہ بے پرواہ ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھو اللہ اس رستے کو پسند نہیں کرتا۔ اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی چور چوری کرے اور کہہ دی میرے ہاتھ واسطے وچ ہے چوری ہے بس، تو کیا اللہ اس سے راضی ہوگا؟ یا وہ اللہ پہ یہ الزام جڑ دے کہ جی اللہ نے میرے مقدر میں چور بند نہیں لکھا ہوا تھا، تو یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اس کا الزام جڑ دینا، اس کا یہ کہہ دینا، یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ وہ اپنے گناہ سے گلو خلاصی حاصل کر لے، کیونکہ اللہ نے بتا دیا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ نافرمانی کے رستے کو اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم خیر کا رستہ، شکر کا رستہ اختیار کرو گے، يَرْضَهُ لَكُمْ، اگر وہ کفر کے رستے سے تم سے ناراض ہوتا ہے تو شکر کے رستے سے راضی بھی ہوگا۔ ثُمَّ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کی طرف تم نے پلٹنا ہے، چاہے تو کفر کا رستہ اختیار کر لو، چاہے تو ناشکری کا رستہ، اور خیر کے رستے کو چھوڑ دو اور ناشکری کا رستہ اختیار کر لو، اور چاہو تو شکر کا رستہ اختیار کر لو۔ تو عزیزو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دنیا میں ایک امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ اس امتحان میں اللہ نے ہمیں اپنی مدد سے پوری طرح نوازا ہے، ہر طرح کی مدد اس نے ہمیں عطا کی ہے۔ مثلا عمل کی آزادی ہے، ہم اگر نیکی کریں تو ہمارا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں، ہمیں نیکی کی طرف آنے والا، روکنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ یہ کہ ہم جہاد کو چھوڑ دیں پھر کافر ہمیں روکے گا۔ اور یہ کہ اگر ہم گناہ کی طرف جاتے ہیں تو اس میں ہمیں روک ٹوک کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے۔ اس میں ایک حدیث میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو سنائی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مثال سمجھو کہ ایک رستہ ہے، اس رستے کے شروع والی سائیڈ پر ایک آدمی کھڑا ہے، اور اس رستے پر کئی لوگ چل رہے ہیں، اور رستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں۔ ایک تمثیل ہے، ایک تصور ہے جو اللہ کے رسول نے دیا۔ رستہ ہے، رستے کے دونوں طرف دیواریں ہیں، دیواروں کے اندر دروازے بنے ہیں جو کمروں میں جا رہے ہیں۔ ہوٹل کے اندر آپ جائیں تو ہوٹل میں کمرے اسی طرح بنے ہوتے ہیں، ایک سیدھی لائن اور دائیں بائیں کمرے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایک رستے کے اوپر تم چل رہے ہو، دائیں بائیں دروازے ہیں، دروازوں کے اوپر پردے لٹک رہے ہیں، اندر نظر نہیں آ رہا کہ اندر کیا ہے، اور اس دروازے جو جس دیوار کے اوپر دروازے ہیں ان دیواروں کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ ایک آدمی وہ جو اوپر بیٹھا ہے، ایک وہ جو رستے کے شروع میں کھڑا ہے، اور لوگ چل رہے ہیں۔ وہ آدمی جو رستے کے شروع پر کھڑا ہے وہ لوگوں کو اس رستے کی طرف بلا رہا ہے، آ جاؤ اس رستے کی طرف۔ اور وہ آدمی جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ لوگوں کو اوپر بیٹھ کر دیکھ رہا ہے اور آوازیں دے رہا ہے کہ باز آ جاؤ، دروازوں کی طرف نہ ہونا بلکہ سیدھے چلتے رہو، دائیں بائیں نہ ہونا بلکہ پردہ سائیڈ پہ کر کے دیکھنا بھی نہ۔ بھائی یہ حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی۔
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں جو رستے کے شروع پہ کھڑا ہے وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں جو تمہیں صراط مستقیم کی طرف بلا رہا ہے۔ صراط مستقیم سیدھا رستہ، دائیں بائیں حرام چیزیں ہیں، جو دروازے بنے ہیں اور جو رستے دائیں بائیں نکل رہے ہیں وہ حرام چیزیں ہیں، اس طرف نہیں جانا، میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں۔ اور جو پردے لٹک رہے ہیں وہ حرام کی طرف بڑھنے کا، کفر کی طرف بڑھنے کا، گمراہی کی طرف بڑھنے کا پہلا دروازہ ہے، تم اس میں جھانک کر بھی دیکھو گے تو کفر میں پڑ جاؤ گے۔ اور وہ آدمی جو اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ قرآن ہے جو تمہیں منع کر رہا ہے۔ اب دیکھو کہ تم کس رستے کو اختیار کرتے ہو۔ دیکھیے یہ دنیا عمل کی دنیا ہے، یہاں پر اگر کوئی بندہ چوری کے ارادے سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عمل کی جگہ بنایا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آسمان سے کوئی طاقت اترے گی اور اس کو گناہ سے روک دے گی۔ وہ طاقت جو آسمان سے اترنی تھی وہ یہ ہے، اس نے بتا دیا کہ چوری کرنا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، اس نے بتا دیا ہے۔ اب انسان جان بوجھ کر بھی، یہ تو ایسے ہی ہے کہ ڈاکٹر کہے دوائی کھاؤ اور بندہ کہے نہیں میں نے دوائی نہیں کھانی، تو کیا ہوگا؟ اس کا مرض بگڑے گا یا سدھرے گا؟ بگڑ جائے گا نا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھا دیا، اور یہی ہمارا امتحان ہے۔ اللہ نے کیوں سجدہ کروایا تھا؟ اسی لیے سجدہ کروایا تھا نا کہ اللہ جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں کیا ہونا ہے۔ اور آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، نماز میں کہتا ہے اللہ میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ مسکرا کر فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ جس کے بارے میں تم کہتے تھے نا فساد کرے گا، دیکھو وہ کتنا سدھر کر میرے سامنے بیٹھ کر دیکھو کیسی کیسی باتیں خوبصورت کر رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا سکتا تھا، مگر اس نے اپنی صفت رحمت کا اظہار کرنا چاہا کہ وہ اپنی رحمت میں کن لوگوں کو جگہ دے گا۔ میرا بھائی دنیا میں جگہ بن جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اصل کمال ہے اللہ کی رحمت میں بندے کی جگہ ہو، اور یہ نصیب والوں کو ملتی ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، جو ظالم ہیں ان کے لیے نہ تو کوئی ان کا کرنی والا ان کے کام آ سکے گا، ولا نصیر، نہ ان کا کوئی بیلی ان کے کام آ سکے گا۔ وہاں یہ نہیں ہوگا کہ یاروں کو یاروں کی ماننی پڑتی ہے، وہاں اللہ کا حکم چلے گا۔ تو اصل چیز اس مسئلے کے ساتھ یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین اس نے ہمیں ایک امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اس کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اور جب ہم اس رستے پر چلتے ہیں وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت